تو وہ ظاہر ہے اس زمانے کے اندر ایک تفریق تو آ گئی ہوئی تھی نا. ٹھیک ہے. صحابہ کے دور کے اندر ایون حضرت علی کی شان بیان کرنے کے اوپر کتنی مصیبت کھڑی ہو جاتی تھی. میں آپ کو بتاؤں, میں تو اب بخاری مسلم کی جب حدیثیں پڑھتا ہوں نا, میرے پاس کان کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی مروان جو ہے وہ جب گورنر تھا, وہ مدینہ چھوڑ کے گیا, حضرت معاویہ کی طرف سے گورنر تھا, صحیح بخاری میں آتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اپنی جگہ حضرت ابو ہریرہ کو گورنر بنا کے گیا, قائم مقام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو. پیچھے عید کی نماز کا ٹائم آیا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عید کی نماز پڑھائی, تو اس میں پہلی رکعت میں غالباً سورہ الجمعہ تلاوت کی, دوسری میں کوئی اور سورت تلاوت کی. بعد میں آنے لوگوں نے شکایتی ٹٹوا نے شکایت لگائی کہ جی اے دیکھو ابو ہریرہ نے اے کیتا ہے. تو مروان نے آگے پتہ کیا سوال کیا, اس نے کہا ابو ہریرہ تم نے تو وہ صورتیں تلاوت کی ہیں عید کے اندر جو ابن ابی طالب کوفے میں جب عید کی نماز پڑھاتا تھا نا تو اس وقت کیا کرتا تھا. آپ بوس کا لیول دیکھیں, یہ شکایت کے طور پہ لیا گیا. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ابن ابی طالب کی سنت نہیں ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ابن ابی طالب جو کچھ کرتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. آپ کوئی حدیثیں ڈیپ کریں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ لوگ کتنے الرجک ہوتے تھے حضرت علی کے کسی عمل کی وجہ سے. وہ سنن نسائی میں تو موجود ہے, انہوں نے لبیک کہنا چھوڑ دیا تھا تلبیہ والے چیپٹر میں. تو حضرت ابن عباس نے کہا لبیک اللہم لبیک, معاویہ کی ناک خاک آلود ہو, انہوں نے بغض علی کی وجہ سے سنت چھوڑ دی ہے. تو یہ تو صحابہ کے دور کے اندر مسئلہ ہو گیا تھا بغض علی والا. اس لیے تو آپ نے فرما دیا تھا علی سے محبت نہیں رکھے گا بغیر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا بغیر منافق. صحیح مسلم 240 نمبر حدیث. تو مسئلے تو اس میں کھڑے ہو گئے تھے. ہم اعتراض کرتے ہو کہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے. ہم بتائیں کہ کون کس کی کتنی عزت کرتا تھا. آپ ہمیں بتائیں کہ عبداللہ ابن مسعود کی پسلیاں کس نے توڑی تھی. آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے یاسر کو قتل کس نے کیا تھا. آپ ہمیں بتائیں کہ ابو ذر غفاری کو مدینے سے کس نے نکالا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ صحابی رسول مالک بن نویرہ کو قتل کس نے کیا تھا. اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی کھوپڑی کو اس کے اوپر آگ جلا کے ہنڈیا کس نے بنائی تھی. محمد بن ابی بکر کو زندہ گدھے میں کس گھال کر کے کس نے جلایا تھا. نبی کی بیوی کو زندہ گڑھے میں کس نے پھینکا تھا. ہم غریب ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قاتل بھی رضی اللہ, مقتول بھی رضی اللہ. آج جہاں سے کچھ نہیں ملتا, یہ لوگوں کے پاس ایک سفید عالم ہے, بس لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے, شیعہ لہٰذا ہم شیعوں کے مخالف ہیں. قانون پاس کرو, سنجیدہ ہونا چاہتے ہو تو قرآن کے حاشیے پر لکھ کے دو کہ جو صحابی کو گالی دے گا تم اسے کافر لکھتے ہو, تو قرآن کے حاشیے پر لکھ کے دو. تم قرآن کے حاشیے پر لکھو گے, میں تمہاری کتابوں سے اس بندے کا نام نکالوں گا جب منبر پہ علی کو گالیاں دیتا رہا. لیکن مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ گھروں نہ کھیلو. آج بھی اسلام کو ٹھیک ٹریک پہ لے کے آؤ. آج بھی اسلام کی عمارت کو سیدھا کرنا چاہتے ہو تو ان چیزوں کی نشاندہی کرو جسے تم چھپ کے مانتے ہو کہ یہ غلط ہوا ہے. فرق ہے, مولا کی قسم فرق ہے. کمروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں یہ خطا اجتہادی تھی, لیکن ہم یہ اعلان منبروں پہ نہیں کر سکتے. مولا امیر المومنین کے دروازے پہ آ کے علی خلافت کو قبول کیجیے گا. میں متصل ہونے لگا ہوں, مسلسل ہونے لگا ہوں کل کی گفتگو سے. 12 سال پہلے انہوں نے کہا تھا 3 شرطیں ہیں. امیر المومنین نے فرمایا پھر سنو, اگر خلافت لے کے آئے ہو, 12 سال پہلے تو میرے دروازے پہ آئے تھے, میں نے جس شرط کا انکار کیا تھا نا اس شرط پہ آج بھی کھڑا. میں قرآن اور سنت نافذ کروں گا. میں بہت اہم نقطہ اٹھانے لگا ہوں. امیر المومنین نے فرمایا کہ میں قرآن اور سنت نافذ کروں گا, کسی فرد کی سیرت میں اسلام میں نہیں آنے دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یاری. علی نے فرمایا اب کیونکہ تم نے مجھے خلیفہ چننا ہے, اب میری بیعت ہونی ہے. میں بیعت اسی شرط پہ لوں گا کہ جس نے میری بیعت کرنی ہے وہ صرف قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا. صرف قرآن اور سنت پہ, اس کے علاوہ میری بیعت نہیں ہوگی. بیعت کا جا کے اسلام میں تصور دیکھنا, بیعت ووٹ دینے کو نہیں کہتے. بیعت کہتے ہیں کہ اگر آپ معصوم کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں تو اب آپ کے اعمال کی ذمہ داری اس معصوم کی ہے. بیعت کرنا ہوتا ہے کچھ بیچنا, کچھ خریدنا. آپ نے اپنا آپ بیچ دیا اس معصوم کے ہاتھ پہ, اور وہ جس شرط پہ خریدے اسی شرط پہ بیچنا پڑتا ہے. علی نے 12 سال بعد کتنا بڑا جواب دیا. علی نے فرمایا جس نے میری بیعت کرنی ہے وہ صرف قرآن اور سنت پہ کرے گا اور کسی کی سیرت پہ نہیں کرے گا. امت مسلمہ نے کہا یا علی مجھے منظور ہے. علی نے یہ جواب دے کے دنیا کو کہہ دیا اب علی اور محمد کے درمیان